باریک مقام ہے قرآن مجید کے ایک ایک آیت کی کے مقصد کو بتانا کون بتا سکتا ہے؟ اسی لیے بطور خاص یہ فقرہ ہے سلونی قبل ان تفتنونی ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا لعاب، ھذا صفحۃ العلم، یہ خزینہ علم ہے۔ اور یہ کس سے پروان چڑھا ہے؟ لعاب دہن پیغمبر سے، یہ لعاب دہن پیغمبر سے، گویا یہ عسل شجر نبوت سے۔ اور پھر فرمایا سلونی کی حدیث ایک مرتبہ نہیں ارشاد فرمائی، اس فقیر کا پورا کام ہے حدیث سلونی پر، کب کہاں کس کے سامنے آپ نے سلونی فرمایا ہے، صرف ایک مرتبہ نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، بار بار۔ لیکن ایک بات یاد دلاتا چلوں، فضائل اپنی جگہ، مناقب اپنی جگہ، لیکن حفظ مراتب تمام احادیث کے سرمایے کو کھنگالا ہے میں نے بیٹھ کے۔ کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے جب تک پیغمبر موجود رہے علی نے کبھی سلونی نہیں کہا۔ پیغمبر موجود ہے، حضور موجود ہے، اسے کہتے ہیں حفظ مراتب۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہر شاگرد کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے قدموں سے کیسے استاد کو روند کے آگے نکل جاؤں۔ ہاں، ہم ایسے ہی دور میں آ گئے، ایسے ہی زمانہ ہے۔ ویسے ہمیشہ سے یہ رجحان رہا ہے۔ وہ عربی کا ایک شاعر تھا، بہت پہلے اس کا شعر ہے اپنے شاگرد کے بارے میں کہ وہ تو اسے شاعری سکھائی، قافیے کا علم سکھایا، اور جب اس نے پہلا شعر کہا تو میری ہی حجو میں کہا، فلما قال قافیتاً حجانی۔ بہرحال ایک مرتبہ یہ شعر میں نے سنایا تھا اردو کے ایک عظیم المرتبہ شاعر اور بطور خاص حسینی شاعر جناب مرحوم و مغفور شاعر سفینہ قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کو، انہوں نے شعر سنا اور غور کرتے رہے کچھ دیر، اس کے بعد کہا کہ میں اس کا اردو ترجمہ اپنے انداز میں پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے، تو انہوں نے غالباً یہ فرمایا تھا کہ جنہیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد، شعور حرف و حکایت جنہیں دیا ہم نے، شعور حرف و حکایت جنہیں دیا ہم نے، ہمارا ذکر وہ کرتے ہیں کس برائی سے۔ شعور حرف و حکایت جنہیں دیا ہم نے، ہمارا ذکر وہ کرتے ہیں کس برائی سے۔ یہ ہر دانشور کا کرب رہا ہے، مگر اس کرب سے سب سے زیادہ جو شخصیت گزری وہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت۔ لوگوں نے آپ سے کسب فیض بھی کیا اور آپ کا حق بھی پامال کیا۔ یہ جو سلونی فرماتے رہے بعد پیغمبر فرماتے رہے، کبھی حیات پیغمبر میں نہیں فرمایا۔ اور بعد پیغمبر جن موضوعات کو ہر خطبے میں جب بھی آپ نے سلونی فرمایا تو بات اس کے بعد الگ الگ ہے۔ کہیں فرمایا پوچھو مجھ سے قرآن کے بارے میں، قرآن کی ایک ایک آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، میں بتاؤں گا۔ کبھی فرمایا کہ مجھ سے پوچھو قیامت تک ہونے والی کوئی بھی بات مجھ سے پوچھ لو، خدا کی قسم میں تمہیں بتاؤں گا۔ قیامت تک ہونے والی ہر بات، قیامت تک ہونے والی بات میں تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، ٹیکنیکلی اسے علم غیب نہیں کہہ سکتے، لیکن عرفاً اسے علم غیب کہتے ہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ جو لوگ بہت زیادہ ان مسائل میں حساس ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، ٹیکنیکلی علم غیب نہیں، علم غیب یہ ہے کہ کوئی ذاتی طور پر غیب سے واقف ہو، یہ علم مخصوص ہے ذات حق سبحانہ و تعالی کی۔ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے ذاتی طور پر، مگر اللہ سے جو علم کا استفادہ کرے، اللہ جس کے لیے علم کا افاضہ فرمائے، اللہ جسے علم دے دے، اس کے پاس وہ علم ہوگا، اور ہم جیسوں کی نسبت سے تو ہم تو اسے حیرت سے علم غیب ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اور ہمارے یہاں تو اسی لیے عربی میں وہ ایک مقولہ ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر درس میں ہر صحبت میں کہتے ہیں لا مشاہدہ فی الاصطلاح، لا مشاہدہ فی الاصطلاح۔ دیکھو ٹرمینالوجی میں جھگڑا نہ کرو، اصطلاح میں جھگڑا نہ کرو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، غلو جو باطل ہے نہ کرو، مگر جو فضائل علی ہیں ان کا انکار نہ کرو۔ علی کے پاس قیامت تک آنے والے تمام امور کا علم تھا جو علی نے رسول سے لیا، رسول کو خدا نے دیا۔ علی کے مرتبے کو محفوظ رکھو، اور یہ سمجھ لو کہ مقاصد قرآن میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے، مقاصد قرآن میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ وابستہ باب مصطفیٰ رہو، سرکار کا دامن ہاتھ میں رہے، سرکار کا دروازہ تمہارے سامنے رہے، سرکار کی ڈہڑی، سرکار کی چوکھٹ اس سے ہٹنے نہ پائے جبین نیاز۔ بس آج دامن بیان سمیٹتا ہوں۔ رسول نے اللہ سے علم لیا، اللہ سے، رسول سے علی نے علم لیا، علی سے آل علی میں ہونے والے معصوم اماموں تک اس کا علم منتقل ہوتا رہا۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی حقائق میں سے ہے، یہ اسلام یہ بنیادی حقائق میں سے ہے۔
ایک حقیقت ہے موجود، کسی کو نظر آ جاتی ہے، کسی کو نظر نہیں آتی۔ ارے یہ پیٹرول کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر کہیں تہوں میں کچھ چیز ہوتی ہے نا، سب کو نظر نہیں آتی، کیچڑ کی شکل میں کچھ ہوتا ہے مگر کیسا قیمتی ہے، اور نظر سب کو نہیں آتا، ویسے نہیں نظر آتا۔ وہ مخصوص آلات ہیں، سائنسدانوں نے ایجاد کیے ہیں، وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب اتنے ظرافت کار ہو گئے ہیں کہ شاید زمین میں سوراخ کیے بغیر سمجھ لیں، بو سونگھ لیں کہ یہاں پر پیٹرول ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں نہیں تھا نا، کہیں تھا کہیں نہیں تھا، دولت تھی، حقیقت تھی، معلوم نہیں تھی۔ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اہل بیت کے پاس کیا ہے تو اپنا جہل دور کرو، اہل بیت کا انکار نہ کرو۔ حقیقت ہے، حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں، اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ آنے والے تمام واقعات سے واقف تھے۔ اب اس کی ایک مثال دوں گا، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ کوفے کا بازار ہے، مولا امیر المومنین کے دو بزرگ صحابی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو صحابی رسول بھی ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر، صحابی رسول، صحابی رسول۔ یہ ضرور ہے کہ وہ بچپن سے امام حسین علیہ السلام سے بہت مانوس تھے، اور امام حسین علیہ السلام ان سے مانوس تھے۔ تو یہ صحیح ہے جو کہا جاتا ہے بچپن کے دوست، مگر بچپن کے دوست کے یہ معنی کبھی نہ لیے جائیں کہ گویا بالکل ہم سن تھے، اور کوئی کہتا بھی نہیں ہے، غالباً میں نے بھی کبھی یہ بات کبھی آپ کے سامنے گزارش نہیں کی تو یہ غلط فہمی نہ ہو۔ بچپن سے قدردانی کرتے آئے تھے جناب حبیب امام حسین کی، تھے صحابی پیغمبر اور راوی حدیث بھی ہیں۔ اب ان کی حدیثوں میں ایک حدیث ذکر کر لینے دیجئے، اس کا تعلق بھی فضائل سے ہے، اور وہ یہ ہے، علامہ مجلسی نے لکھی ہے یہ روایت، اور ان کے حوالے سے اور بہت سے معتبر جید علماء نے لکھی ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے ایک مرتبہ امام حسین سے پوچھا۔ اب یہ دیکھیے، اس طرح کے مکالمے صرف منقبت و فضیلت کے سمجھے جاتے ہیں، یہ پورے ورلڈ ویو، پولیٹیکل نہیں، سائنٹیفک، کاسمولوجیکل، فلسفیکل ورلڈ ویو، اور یعنی نظریہ زمان و مکان پر اور نظریہ حیات پر اور نظریہ وجود پر روشنی ڈالتے ہیں اگر گہری گفتگو کرتے چلے جائیے۔ فرماتے ہیں حضرت حبیب کہ میں نے پوچھا امام حسین سے کہ ایو شیء کنتم قبل ان یخلق اللہ سبحانہ وتعالی یا قبل ان یخلق اللہ عز وجل آدم، جب اللہ نے آدم کو بھی پیدا نہیں کیا تھا اس وقت آپ کیا شے تھے؟ آپ لوگ کیا تھے؟ آپ حضرات کیا تھے؟ یہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ انوار قدسیہ کیا تھے؟ ایو شیء کنتم، آپ کیا تھے؟ کہا قبل ان یخلق اللہ سبحانہ وتعالی آدم کو جب اللہ نے خلق نہیں کیا تھا، خلق سے پہلے آپ کیا تھے؟ تو آپ نے فرمایا کنا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن، ہم نور کے پیکر تھے، عرش رحمان کے گرد طواف کیا کرتے تھے، ونعلم الملائکۃ التسبیح والتہلیل والتحمید، اور ملائکہ کو تسبیح الہی، تہلیل الہی، تحمید الہی تعلیم کیا کرتے تھے، تعلیم کرتے تھے، فرشتوں سے سیکھتے نہیں تھے، فرشتوں کو سکھاتے تھے۔ ارے اس خاندان کے افراد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تھا نہیں یا نہیں، کہ جنہوں نے فرشتوں کو لا الہ الا اللہ پڑھایا ہو، ملائکہ کو جنہوں نے لا الہ پڑھایا ہو۔ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہنے کو تحلیل کہتے ہیں۔ کنا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن فنعلم الملائکۃ التسبیح والتہلیل والتحمید، ہم پیکر نور تھے، عرش رحمان کے گرد طواف کرتے تھے اور ملائکہ کو سکھاتے تھے سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا۔ یہ حبیب جنہوں نے یہ روایت نقل فرمائی، یہ حبیب بازار کوفہ میں ہے، اور ایک طرف میسا میں تمار ہیں، دو روایتیں الگ الگ ہیں، ایک مقام پہ میسا میں تمار اور حبیب کی گفتگو، ایک جگہ حضرت مسلم ابن عوسجہ اور حبیب کی گفتگو، دونوں ایک دوسرے سے اپنی اپنی موت کی خوش ہو کے باتیں کر رہے ہیں، سننے والوں سے یہ باتیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ان کو زاہد ترین مقدس ترین لوگ سمجھتے ہیں، کتنی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، جب علم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ارے جناب حبیب نے مظاہر کا ایک مرتبہ تھا کوفے میں، عالم کی حیثیت، فقیہ کی حیثیت سے اور شجاع کی حیثیت سے، یعنی مرد میدان علم بھی تھے اور مرد میدان کارزار بھی، حبیب کا بڑا مرتبہ تھا۔ جب جناب مختار آئے تھے کوفے میں تو جناب حبیب اور مسلم ابن عوسجہ پیش تھے ان کی حمایت میں، کوئی چھپی ہوئی شخصیت نہیں تھی، امام حسین کی بیعت لینے میں آگے تھے۔ جب حالات بدلے تو مصلحتاً مجبور ہو کر خود کو پوشیدہ کیا۔ یہ جو ایک دوسرے سے اپنی موت کی اطلاع دے رہے تھے، خبر بتا رہے تھے، کیفیت موت، میرے مولا نے کہا ہے میں تو اس طرح سے میری زبان کاٹی جائے گی، اس طرح سے مجھے سولی دی جائے گی،
ادھر کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے میری یہ سفید داڑھی خون سے رنگین ہوگی، اور لوگ حیرت زدہ ہو کے سن رہے تھے. یہ کہاں سے علم آیا تھا ان کے پاس؟ نہ حبیب علم غیب جانتے تھے، نہ میثم تمار. یہ شاگرد تھے باب مدینۃ العلم کے، یہ وہی صاحب منبر سلونی کے شاگرد تھے. تو انہیں آنے والے تمام واقعات کا علم تھا، معصومین کو علم تھا. یہ الگ بحث ہے، یہ بحث آسان نہیں ہے، سمجھنا اور سمجھانا آسان نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، کوئی اس کا انکار نہ کرے. اور اس کی اب سطحی تعلیم حاصل کر کے یہ 2-4 کتابیں فقہ و اصول کی اور 2-4 مضامین بعض مفکرین کے پڑھ کے اور جناب والا انکار کرنے لگے. خدا را ایسا نہ کیجیے، نہ اپنے اوپر نہ اپنے سامعین پر ظلم نہ کیجیے. جن کی آپ تربیت کر رہے ہیں ان کو بے تربیت نہ بنائیے. معصومین ائمہ 12 علی اور آل علی سے ہونے والے معصومین بہت بلند ہے ان کا مرتبہ. عقل بشر کنہ ذات معصوم تک نہیں پہنچ سکتی. آج بس اب چند جملے کہہ دوں، مجلس تمام. یہ حبیب ہیں کہ جو کوفے میں تشریف فرما ہے اور امام حسین علیہ السلام کا خط ان تک پہنچا ہے. میں تذکرہ کر چکا ہوں پہلے بھی، پھر کر رہا ہوں. یہ ایک روایت جو مشہور ہے چلی آ رہی ہے، اس کی اصل و اساس کیا ہے اس پر تحقیق کی ضرورت ہے. تاریخ کے دامن میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جناب حبیب خود صبح عاشور پہنچے ہیں کربلا، کوئی کہتا ہے 8ویں محرم کو پہنچے ہیں کربلا، کوئی کہتے ہیں 6 محرم کو کربلا پہنچے ہیں. کتابوں میں یہ روایتیں بھی ہیں کہ اصلاً کربلا نہیں پہنچے ہیں حبیب. توجہ رکھیے گا، اب ظاہر ہے کہ سوالات پیدا ہوں گے، جستجو بیدار ہوگی. کہتے کوفے سے پہلے ہی حبیب نکل گئے تھے، اور جب مکے سے امام چلے ہیں تو راستے میں امام کے ساتھ ملحق ہو گئے تھے. یہ وہ ہستیاں تھیں جنہیں اللہ کی راہ میں حسین کے رکاب میں جان دینے کا شوق تھا، عشق تھا. تاریخ کربلا ابھی بہت کچھ اس پر تحقیق کرنا باقی ہے. اقوال ہیں کتابوں میں موجود. یہ سب بحثیں اس لیے عوام الناس میں نہیں کی جاتی کہ اب آج سے بحث شروع ہو جائے گی. اب تک کیا سنتے آئے، کس نے کیا کہا، کیوں کہا، اب تک کیوں نہیں پڑھا گیا یہ مسئلہ وغیرہ وغیرہ. اصل چیز کیا ہے؟ جزئیات. یا اصل چیز حبیب کا وہ جذبہ ہے کہ کس طریقے سے امام پر قربان ہوا جاتا ہے. حبیب اور مسلم ابن اوسجہ دونوں ساتھی ہیں، دونوں ہم عمر ہیں. کربلا میں جب جنگ چھڑی ہے تو ان کا جذبہ دیکھ لیجئے. حملہ اولا کے بعد جب بہت سے اصحاب حسین شہید ہو گئے، جب غبار چھٹا تو دیکھا کہ مسلم ابن اوسجہ ریڑیاں رگڑ رہے ہیں. جناب حبیب آگے بڑھے، مسلم کے سرہانے امام حسین کے ساتھ ساتھ، امام حسین ساتھ ساتھ ہیں. اللہ اکبر. علامہ طاہر سماوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چند شہداء ایسے ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ حسین ان کے لاشیں تک آئے ہیں اٹھ کر. آج غالباً 4 محرم ہے، عموماً 4 محرم تک اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے. کل سے اہل بیت کے افراد کا تذکرہ ہوگا. آقا حسین 4 افراد کے لاشیں پر خود تشریف لے گئے. یہ یقینی ہے. جن کے لاشیں پہ گئے ان میں سے ایک مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں. کیا مرتبہ ہے مسلم کا. امام حسین تشریف لے گئے، ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر ہیں. حبیب ابن مظاہر نے بشارت دی، اے میرے دوست تمہیں جنت کی بشارت ہو. عزیز علی واللہ مصرع، ارے تمہارا قتل کیا جانا، تمہارا شہید کیا جانا میرے اوپر بہت سنگین ہے، بہت بڑا صدمہ ہے میرے لیے، مگر ابشر بالجنہ، جنت کی بشارت ہو. پلٹ کے جناب مسلم ابن اوسجہ نے کہا یا حبیب اوصیک بہذا الامام قاتل دونہ حتی تموت. اے حبیب میں اس امام کی کے لیے وصیت کر رہا ہوں جب تک تمہیں موت نہ آ جائے امام سے دفاع کرتے رہنا اور امام کے قدموں میں جان دینا. جذبے ہیں، کیا جذبے، کیا فداکاری کا جذبہ ہے، کیا ایثار کا جذبہ ہے، کیا جان نثاری کا شوق و شغف ہے. اور حبیب نے یہی کیا بھی. حبیب نے یہی کیا. حبیب نے جو قربانی دی وہ اور بہت بڑی قربانی ہے. ادھر امام حسین نماز ظہر ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ادھر کسی شقی نے گستاخی کی امام کی شان میں. بس اب امام کی شان میں چونکہ گستاخی تھی تو حبیب نے اس کو جواب دینا ضروری سمجھا. امام سے فرمایا آقا اب میں جنت میں آپ کے جد کے ساتھ نماز پڑھوں گا، آپ نماز پڑھیں، میں اس ذلیل انسان کو، اس شقی کو جواب دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. حبیب نے جنگ کی اور جب حبیب شہید ہوئے ہیں، بس 2-3 فقرے عرض کروں گا، اب خود طاقت نہیں رہ گئی. حبیب جب شہید ہوئے ہیں تو حبیب کے سرہانے بھی مولا حسین آئے. اس نقطے کی طرف غالباً پہلی بار میں توجہ دلا رہا ہوں. کیا فضیلت ہے حبیب کی، کیا فضیلت ہے حبیب کی. لاشا حبیب کا ہے،
सिरहाने आका हुसैन आए हैं और फरमाते हैं इंदल्लाह अहतसिबु नफ्सी व हुमात अस्हाबी, अरे मैं अल्लाह के पास अजर हासिल करने की उम्मीद रखता हूँ, अपने नफ्स के लिए भी और अपने बेहतरीन असहाब के लिए भी। अल्लाह अकबर। हबीब के सिरहाने खड़े होकर नफ्सी कहना बहुत गौर तलब है। इंदल्लाह अहतसिबु नफ्सी से मुराद खुद आपका नफ्स, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। बलागत का बाब खुला हुआ है। बात तमाम हुई, बात तमाम हो गई, मजलिस आज तवील हो गई, लेकिन अभी हबीब पर गिरिए का हक अदा नहीं हुआ। तो बस एक बात याद दिला दूं और गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। हबीब शहीद हो गए। करबला जब तमाम हुई, सबके सर काटे गए, हबीब का सर भी काटा गया। हबीब का सर कलम करके एक शकी ने अपने घोड़े की गर्दन में लटका दिया। जब ये काफिला कूफे में पहुंचा तो कूफे में हबीब का बेटा काफिले का इस्तकबाल करने वालों में खड़ा था। हबीब के बेटे की नजर जो अपने बाबा के कटे हुए सर पे पड़ी, उसने सरो सीना पीट के गिरिया शुरू किया। उसके बाद उस कातिल के पास गया और बड़ी मिन्नतें की, बड़ी समाजतें की, बहुत उससे आरजू ख्वाहिश का इजहार किया, ये मेरे बाबा का सर है, मुझे दे दे। बल्कि उसको माल और दौलत देने के लिए भी तैयार हो।